ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ میری نظر ایک ویران سی جگہ پر پڑی جہاں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور پوسیدہ تھے چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑا اور اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ چلتے چلتے وہ عورت ایک بڑے مکان میں جا پہنچی جس کا دروازہ بھی کچھ اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ اس عورت نے کہا میں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئی جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت اندر چلی گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں دروازے کے دراڑوں میں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھانا۔ وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین اور نہ کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں بھی جائز نہیں۔ اس پر وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شرفاء میں سے ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے مجھے سمجھایا۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم بھی تھے۔ ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکر ادا کیا اور کہنے لگی اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ ربیع کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کرا لوں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازہ تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری سعی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا؟
رمی جمرات نہیں کی تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ ہم مکہ اور مدینہ میں دونوں ساتھ تھے۔ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت لوگوں کے ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھو، جس کی مہر پہ لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ اپنی تھیلی واپس لے لو کہ میں نے اس سے پہلے اس تھیلی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کرنے کے بعد اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت میں بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا کیے۔ ربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھی۔